الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم آپ سب کو عید سعید کی نیک اور پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عید کی سچی خوشی نصیب فرمائے۔ یوں تو لوگ کہتے ہیں کہ عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے، جو وطن سے دور ہو اس کی بھی کوئی عید ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ ہم آفاقی دین کے حامل ہیں، ہم دین فطرت کے ماننے والے ہیں، ہم کہیں بھی رہ کر کے عید کی سچی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام دین فطرت ہے، طبیعت سے لگتا ہوا مذہب ہے۔ اسلامی نظام کوئی خشک نظام نہیں جس میں تفریح طبع اور زندہ دلی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس میں نہ تو رہبانیت کی گنجائش ہے اور نہ ہی بے ہنگم زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے۔ یورپ کی طرح پوری زندگی کو کھیل تماشا سمجھنا کہ ہمیں جو بھی زندگی ملی ہے اس میں موج مستی کر لو، کھیل کود کر لو اور بس، اس بات کا اسلام قائل نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کا قائل ہے کہ ایک انسان سماج کو چھوڑ دے، جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارنا شروع کر دے، بلکہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک انسان خوشیاں منائے۔ اسی خوشی کے اظہار کے لیے ہمیں سال میں 2 دن دیے گئے ہیں جس میں ہم کھیل کود کر سکتے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ 2 دنوں میں تہوار منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جس میں تم تہوار مناتے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں جن میں تم تہوار منا سکتے ہو، اور وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ چنانچہ ان 2 عیدوں میں شرعی دائرے میں رہتے ہوئے ایک مسلمان خوشیاں منا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت 2 چھوٹی بچیاں جنگ بعاث کے ترانے گا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ پلائی اور کہا مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کی بانسریاں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام، ابو بکر سنو، ہر قوم کے پاس میں عید کا دن ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، سیاہ فام لوگ نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، آپ نے مجھے اپنے پیچھے میں کیا اور میرا گال آپ کے رخسار پر تھا، اور آپ نے ہمیں فرمایا کہ تم دیکھتی رہو۔ چنانچہ جب میں دیکھ چکی تو مجھ سے پوچھا کہ اب کیا کافی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے کہا کہ اب چلی جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس دن کہا تھا کہ لتعلم الیہود ان فی دیننا فسحہ، تاکہ یہودیوں کو علم ہو جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے، بے شک مجھے وسیع درف دین دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہم آج عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی دنیا کے مختلف حصہ میں پریشان ہیں۔ بورما کے مسلمانوں کی ان دنوں حالت نہایت ہی خراب ہے۔ شمالی ہند میں سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہوئی ہے، ان کی داد رسی ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ انہیں ضرورت لاحق ہے، ان کی ضرورت کو پوری کرنا
ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کویت میں خوشحال رکھا ہے، فارغ البال رکھا ہے۔ کم از کم اللہ رب العالمین نے ہمیں دوسروں سے بے نیازی عطا کی ہے، ہم آرام سے یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں من پسند غذائیں میسر ہیں، جبکہ ہمارے بھائی سر چھپانے کے لیے سائبان کے محتاج ہیں، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے دواؤں کی ضرورت مند ہیں، زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کی انہیں ضرورت ہے۔ ہمیں شاید اس کا شعور نہیں کہ ہمارا جسم لہو لہان ہے، درد اور کرب سے کراہ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپسی ہمدردی، محبت اور رحمدلی میں ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بخار اور بخابی سے سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں مسلمانوں کے بیچ قائم ہونے والے تعلق کو ایک جسم سے تشبیہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ امت مسلمہ الگ الگ اجزاء کا نام نہیں بلکہ ایک جسم کا نام ہے، اور ایک جسم میں ایک ہی دل اور ایک ہی روح ہوتی ہے۔ اس طرح مومن کی سوچ اور اس کا ارادہ ایک ہوتا ہے، مختلف اجسام ہونے کے باوجود ایک دل ہوتے ہیں۔ اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سارے اعضاء تیماردار بن کر تکلیف کا ساتھ دیتے ہیں اور بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی ایک مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو قومیت، رنگ، نسل اور ذات پات کی تمیز کے بغیر اسے فوری احساس ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرے، اس کی مدد کرے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے میں لگ جائے۔ ہمارے پاس مال اللہ کا عطیہ ہے، اس نے ہمیں وقتی طور پر اس پر ملکیت عطا کی ہے اور اس میں فقیروں اور مسکینوں کا بھی حق رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ پھر صدقات و خیرات کے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا اور بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، میدان محشر کی ہولناکی میں ہمارے لیے سایہ کا کام کرے گا، جبکہ کتنے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ آج ہم اپنے بھائی کی مصیبت کو دور کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا خالق اور مالک ہماری مصیبت کو دور فرمائے گا۔ پھر صدقات و خیرات کرنے سے مال میں حصی اور معنوی دونوں طریقے سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بینک ہے جو 1 کا 700 گنا دیتا ہو؟ لیکن اللہ رب العالمین کے بینک میں ہمیں 1 دینار کے بدلے 700 دینار ملتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ملا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ برکیف ہم ہمدردی اور غمخاری میں ایک جسم ہونے کا ثبوت دیں، ان کے لیے خاص دعائیں کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہو ان کی مدد کریں۔ محترم بھائیوں، ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آپ سن رہے ہیں دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے 99958246۔ محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی جی مولانا صاحب، یہ دیکھو، یہ ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو بعد میں میں ادھر گیا سائیکلنگ میں، لے کے گیا ادھر، پھر ان لوگ نے
भर्ती कर लिए इनको। अब हाँ, आप सवाल क्या है, आप सवाल बोलिए। सवाल ये है कि ये परेशान हो रही है, कुछ शैतानी चरका है इसको क्या है, और ये दवाई वगैरह भी नहीं खा रही, इनको जरा समझाओ। हाँ, इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? नया बादशाह बात कर रहे हो हवलिये से। जी नियाज साहब, ईद मुबारक हो पहले। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा जी, मैं पूछता हूँ, हमारा जो है ना उधर पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए गाय नहीं बैल खरीदा हुआ था, और वो तकरीबन पहले दिन से, जिस दिन से लाया घर पे, तो वो घर से भाग गया है, 3 दिन हो गया। अभी कभी मिलता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, ये मसला है। लेकिन वो है नहीं, नजर नहीं आता इतना। 1-2 बार मिला लेकिन पकड़ में नहीं आया। तो इसके लिए क्या करने के, फिर दूसरा को जानवर खरीदने का या क्या तरीका कार है उसका? अगर न मिले तो फिर क्या करना चाहिए, ये सवाल है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मौलाना जी, ईद मुबारक हो। क्या हाल है? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। क्या पूछना चाहेंगे? जी मौलाना साहब, मैं ये पूछना था कि हमारे इंडिया में कुर्बानी होएगा तो हम बाल नाखून नहीं कटा रहे, तो क्या यहाँ ईद हो जाएगा तो कटा सकते हैं, कि जब इंडिया में ईद हो जाएगा तो कुर्बानी होने के बाद कटा सकते हैं? यही पूछना। इस सिलसिले में हम रहनुमाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहन ने पूछा है कि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, तो हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने हमें तिब्ब नफ्सी का मरीज़ समझ करके पागलखाने में डाल दिया। अभी जैसा कि साथी बता रहे थे कि दवा वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करती हैं। देखें, इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और डॉक्टर पर एतमाद करते हुए दवा लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये हाल है ये इस बुनियाद पर है कि हमारे ऊपर किसी साया का असर हो गया है या जादू वगैरह का असर हो गया है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी बाइद अद इम्कान नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दवा एक शरई तरीक़ा है इलाज कराना। लिहाजा हम बहन से कहेंगे कि वो इलाज कराएं, उनके जो ज़िम्मेदार हैं वो डॉक्टर के यहाँ उनको लेकर के जाएं, इलाज कराएं। उसके साथ साथ कुरानी आयात वगैरह से दम भी करें। इंशाअल्लाह दोनों रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज दोनों अगर होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे ज़रूर। नियाज़ साहब ने पूछा है कि पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए हमने एक बैल खरीद रखा था, 3 दिन से वो गायब है, अभी भी घर पे नहीं आया है, तो क्या दूसरा जानवर ख़रीद करके ज़बह कर सकते हैं? इस सिलसिले में कुर्बानी का जानवर अचानक कहीं गुम हो जाता है या भाग जाता है और हम कोशिश करने के बावजूद भी उसे नहीं पाते हैं, तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वसअत दे रखी है तो दूसरा जानवर ख़रीद लेंगे और दूसरा जानवर ख़रीद करके उसे ज़बह करेंगे। यहाँ पर मालूमात के लिए हम ये अर्ज़ करेंगे कि सऊदी अरब के शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जानवर है जो भाग गया और वक्त ख़त्म होने के बाद भी मिलता है तो उस वक्त भी उसको ज़बह कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि क़ियासन अला मन नामा अन सलातिन औ नसियहा फ़इन्नहु युसल्लीहा इज़ा इस्तयक़ज़ औ ज़करहा, कि हदीस में बताया गया है कि जैसे एक आदमी नमाज से सोया रह गया या भूल गया तो जब उसे याद आए उस वक्त या जब वो जगे उस वक्त उससे अदा करेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर इस कैफियत में है तो जानवर मिलने के बाद उसे ज़बह कर देंगे। तो आप से हम ये अर्ज़ करेंगे कि अगर आप इस्तात रखते हैं जानवर तलाश करने के बजाय दूसरा जानवर ख़रीदने की, तो आप दूसरा जानवर ख़रीद करके ज़बह कर लीजिए। एक भाई ने पूछा है कि इंडिया में कुर्बानी अगर हम कर रहे हैं तो बाल और नाखून इंडिया के हिसाब से हमें काटना है, यहाँ के हिसाब से हमें बाल और नाखून काटना होगा? देखें, एक आदमी जहाँ पर कुर्बानी कर रहा होता है वहाँ का एतबार नहीं होगा, बल्कि जिस मुल्क में है अगर उस मुल्क में कुर्बानी का वक्त आ गया है तो उसूली एतबार से वो बाल और नाखून काट सकता है।
اگرچہ اس کا جانور دوسرے ملک میں ابھی ذبح نہ ہوا ہو یا ابھی بھی ذبح کا وقت نہ آیا ہو. جیسے ہندوستان میں ایک آدمی جانور ذبح کرنا چاہ رہا ہے, ابھی ہندوستان میں عید نہیں ہوئی ہے اور یہاں پر عید ہو چکی ہے, تو بال اور ناخن اگر چاہے تو وہ کاٹ سکتا ہے, لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ انتظار کریں یہاں تک کہ ہماری قربانی ہو جائے, کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حتی یضحی, یہاں تک کہ قربانی نہ کر لے تب تک کہ بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے. اس کا مفاد یہ ہے کہ قربانی ہونے تک بال ناخن کاٹنے سے رکے رہیں تو بہتر ہے, لیکن جواز کی حد تک چونکہ ہمارے ملک میں جہاں پر ہم ہیں قربانی کا وقت آ چکا ہے, اس ناحیہ سے بال اور ناخن کاٹا جا سکتا ہے. البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ انتظار کریں یہاں تک کہ قربانی ہو جائے. ایک بھائی نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ عید کے دن ایک راستہ سے جانے اور دوسرے راستہ سے آنے کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی ہے, اور قاعدہ ہے شریعت کے حوالے سے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو مومن مرد اور عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا. اور ایک عورت نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة, کہ آخر ایک حائضہ عورت روزہ قضا کرتی ہے اور نماز قضا نہیں کرتی, اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پوچھا کہ کیا تم حروریہ ہو, یعنی حروری فرقے سے تم تعلق رکھتی ہو جو خوارج کا ایک فرقہ تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں, بس میں پوچھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, کہ ہمیں یہ لاحق ہوتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. بات بالکل واضح ہے کہ ہر حکم کی حکمت جاننے کے چکر میں ایک مسلمان کو نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کے سامنے سر ٹیک دینا چاہیے. لیکن اللہ کے حکم میں, اس کے رسول کے حکم میں حکمت ضرور پائی جاتی ہے. چنانچہ یہاں پر بھی علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. ایک حکمت یہ بتائی کہ مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو, ایک راستے سے جا کر کے دوسرے راستے سے آئیں گے تو اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہوگی. بعض علماء نے کہا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ دونوں راستے قیامت کے دن تکبیر کی گواہی دے دیں. ایک اور بھی بات کہی گئی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آتے اور جاتے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو اور ان کو سلام کر سکیں. ایک بھائی نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ کیا عید کی رات عبادت کرنا ثابت ہے؟ عید کی رات میں خصوصی عبادت اگر ہم کرنا چاہتے ہوں تو اگرچہ بعض اہل علم نے اسے مستحب قرار دیا ہے, لیکن حدیث سے یہ عبادت ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی عادت ہے قیام کرنے کی, شب بیداری کرنے کی, تو وہ عید کی رات بھی قیام کر سکتا ہے, شب بیداری کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن شب بیداری کے لیے خاص اس رات میں جگنا, اس کے لیے جو روایت آئی ہے وہ روایت ضعیف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ العید محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ حین تموت القلوب, کہ جس نے عید کی رات میں شب بیداری کی اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. تو یہ روایت دو طریق سے آئی ہے, ایک طریق سے موضوع ہے اور دوسرے طریق سے سخت ضعیف ہے, لہذا اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. ایک بھائی نے پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ عید کے دنوں میں کون سے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے؟ عید کے دن میں چونکہ یہ خوشی کا دن ہے اور بہترین فرصت ہے, اس لیے ہمارے لیے نیکی کمانے کا اچھا موقع بھی ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہیے. ہم نے تمہیدی کلمات میں بہت سارے ایسے کام عرض کیے ہیں جن پہ ہمیں دھیان دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 4 کام خصوصی طور پر ہمیں کرنا چاہیے. پہلا کام, ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں, ان کی خدمت کریں, ان کو خوش رکھیں, رشتہ داروں کی زیارت کریں
اور ان کو خوش کریں. اگر زیارت کا موقع نہیں ہے، جیسے ہم جیسے تارکین وطن ہیں، تو کم سے کم فون سے رابطہ کریں. ان کی مالی ضرورت ہے تو پوری کریں، اور صلہ رحمی کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو پہلا کام یہ ہوا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. دوسرا کام یہ ہوا کہ دوستوں اور پڑوسیوں کی زیارت کریں، فقیروں اور یتیموں کو خوش رکھیں، انہیں عید کی خوشی میں شریک کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، کہ تمہیں جو مدد ملتی ہے اور تمہیں جو روزی ملتی ہے، یہ تمہارے بیچ جو کمزور لوگ پائے جاتے ہیں انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی اور تمہیں روزی ملتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مساکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو. تو دوستوں، یتیموں، بیواؤں اور پڑوسیوں کی مدد کریں، ان کی زیارت کریں. تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، بات ختم کر چکے ہیں، تو ان کے بیچ صلح صفائی کا کام کریں، کیونکہ یہ بھی بہت ہی اہم کام ہے، خاص طور پر ان دنوں میں. ایک چوتھا اور آخری کام یہ ہے عید کے دنوں میں کرنے کا کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ ایام تشریق میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے. یہ ہے کام عید کے دنوں میں کرنے کا. ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا صحیح ہے؟ اگر یہ معانقہ قومی روایت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرعی شکل دے دی جائے یا یہ سمجھا جائے کہ دین کے ناحیے سے ہم معانقہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا. البتہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ایک دوسرے سے عید کے دن ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، تو اس طرح سے ہمیں بھی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے تقبل اللہ منا ومنکم کا تبادلہ کرنا چاہیے. ایک بھائی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو عید کی نماز پڑھ لینے سے جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، اگر جمعہ کے دن عید یا بقرعید آ جائے تو عید کی نماز پڑھ لینے سے جمعہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے حاضری ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن عید آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعہ وانا مجمعون، کہ آج کے دن دو عید جمع ہو گئی ہے، لہذا جو چاہے اس کے لیے عید کی نماز جمعہ کی نماز سے کافی ہے. البتہ ہم جماعت کی نماز قائم کریں گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن امام کے ساتھ عید کی نماز ادا کر لی ہے اور جمعہ کی نماز میں نہیں آیا تو اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. جمعہ میں حاضر نہ ہوا تو ظہر اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کا خطبہ دے، نمازیوں کے لیے رخصت ہے، امام کے لیے رخصت نہیں ہے. جمعہ کے خطبہ کا اہتمام ضرور کرنا ہوگا. یہاں پر ایک اہم نقطے کی بھی وضاحت ہم کر دینا مناسب سمجھتے ہیں. کچھ لوگ دین کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو نحوست کی علامت ہے یا اس سے بدفعلی لیتے ہیں، بدشگون لیتے ہیں. حالانکہ اس میں نحوست کی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کے اندر تو خیر ہی خیر ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، کہ آج کے دن تمہارے لیے دو عید اکٹھا ہو گئی ہے. تو اس میں تو نحوست نہیں بلکہ اس میں خیر کا پہلو ہے کہ دو عید ایک ہی دن میں اکٹھا ہو جاتی ہے. اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کوئی دن،
کوئی مہینہ اور کوئی سال منحوس نہیں ہوتا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کیا عید کے دن اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے؟ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو اس دن اپنے مردوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کل وہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے بیچ میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن آج ہماری اس خوشی میں شریک نہیں ہے، اور ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آنے والا ہے، اس لیے عید کے دن خاص طور پر ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس دن اہتمام سے قبروں کی زیارت کے لیے جانا، قبروں پر پانی ڈالنا اور پھول چڑھانا، یہ سب ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قبروں کی زیارت سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص دن ہم طے کر لیتے ہیں، خاص موسم طے کر لیتے ہیں کہ فلاں دن میں ہم زیارت کریں گے یا یوم وفات پر زیارت کریں گے، تو یہ ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری شریعت نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ ہم عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور عورتوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، جیسے چچا کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، ان سے ہم سب مصافحہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ عام عادت ہے۔ تو کیا یہ شرعی نہی سے صحیح ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ عید کے دن رشتہ داروں کی زیارت کرنے کی آپ کے ہاں عادت ہے، تو یہ عادت اچھی چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہاں پر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے۔ اسلام نے اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ اپنی ماں سے مصافحہ کر سکتے ہیں، اپنی بہنوں سے کر سکتے ہیں، اپنی پھوپھیوں سے کر سکتے ہیں، خالاؤں سے مصافحہ کر سکتے ہیں، لیکن چچی سے نہیں کر سکتے، ممانی سے نہیں کر سکتے، خالہ، پھوپھی اور چچی کی بیٹیوں سے نہیں کر سکتے، ان سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی کے ساتھ بیان فرمایا لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له، کہ تم میں سے ایک آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ڈالی جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی ایسی عورت سے مصافحہ کرے جو اس کے لیے جائز نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سخت وعید ہے ایسے انسان کے لیے جو اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرتا ہو۔ اس لیے رواج کو ہمیں اسی وقت اپنانا ہے جب کہ شریعت سے ٹکراتا نہ ہو۔ اگر رواج شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کا کنڈم کرنا ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو کیا اس دن گانے وغیرہ سنے جا سکتے ہیں یا ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم دیکھ سکتے ہیں؟ عید کے دن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں تو اس کی اجازت ہے، اور اسلام میں گانا سننا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عشق و محبت کی فلمیں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے کام سے ہمیں دور رہنا ہے۔ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائی جا سکتی ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس دنیا میں رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور ہم سب کی وفات ہو تو ایمان پر وفات دے۔ جو لوگ اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔